وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ الذین یظاہرون منکم من نسائهم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائي ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مجادلہ کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ آیات میں نے کیوں تلاوت کی ہے، انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں اس پہ ہم ڈیٹیل میں آئیں گے۔ قد سمع اللہ قول التی، اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ اس سٹیج پہ ہے کہ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے کم سے کم 70-80% تو آپ لوگ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ ہم ثلاثی مزید فی ابواب کا ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا، اور اس میں سے پہلے ایک باب کو الحمدللہ ہم نے پڑھا تھا، باب افعال کو، شاید آپ کو یاد ہو۔ آج ہم باب مفاعلہ کو پڑھیں گے۔ مفاعلہ اور جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں ان کے مصادر اردو ہی کے الفاظ ہوتے ہیں جن کا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر لے، جیسے مقابلہ ہم بولے، مقابلہ ہم اردو میں بولتے ہیں۔ اس کی آسانی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ باب کا نام ہے، یعنی مصدر ہے مقابلہ۔ تو میں کچھ الفاظ لکھ دوں اردو میں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ میں سب سے پہلا جو الفاظ لکھوں گا وہ ہے مجادلہ۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو سورت کی آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ مجادلہ سے تھا۔ تو مجادلہ کیا معنی ہوتا ہے؟ جھگڑنا، ہے نا، بحث مباحثہ کرنا۔ اسی طرح سے آئیے مظاہرہ، نا، اظہار کرنا، اظہار کرنا، ہے نا۔ مجادلہ، مظاہرہ، مقابلہ، مقاتلہ، ہے نا۔ آپ اب دیکھیے کہ یہ سب ایسے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں الحمدللہ سے۔ دیکھیے مشاہدہ، محاصرہ، گھیرا بندی کرنا، ہے نا۔ اسی طرح سے دیکھیے معاشرہ، مطالبہ، مذاکرہ، ہے نا۔ تو اس طرح سے آپ جتنے چاہے الفاظ لکھیے، ہے نا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ جب قرآن کے پڑھ رہے ہو آپ، قرآن میں ایسے الفاظ کا استعمال ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ماضی اور مضارع کیا ہوگا، اس کا فعل امر کیسے بنائیں گے، اس کا مصدر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ اتنے الفاظ کافی ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ اس کا فعل ماضی اور فعل مضارع کیسے بنے گا، کون سے پیٹرن پہ بنے گا،
فعل امر کیسے بنے گا یہی ہمیں دیکھنا ہے۔ تو اس کا جو فعل ماضی بنے گا، اب یاد رکھیے، اچھا میں نمبرنگ کر دیتا ہوں۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا باب افعال کو، ہے نا، جیسے اسلام، انکار، اقرار، ادغام، یاد ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ۔ اس کو ہم نے کیسے بنا تھا، اس کا ماضی مضارع؟ جیسے اسلم یو اسلمو، لیکن آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ یو اسلمو، وہ آگے یو اسلمو نہیں رہتا ہے کیونکہ عرب بیچ میں پاز نہیں کرنا چاہتے ہیں، لہذا وہ اسلم یسلمو کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے اس کا فعل امر بنایا تھا تو ہم نے جو اوریجنل مضارع تھا اس پہ ہم نے اس کا فعل امر بنایا تھا نا، یو اسلمو سے اسلم، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو باب مفاعلہ ہے، اس کا جو فعل ماضی بنے گا وہ ہوگا فعل، فعل کے وزن پہ بنے گا۔ دیکھیے مجادلہ ہے، جادل، ظاہر، قابل، قاتل، شاہد، ٹھیک ہے۔ بس دو آپ کے سامنے، یہ اس کو یاد رکھیے مین، کیونکہ یہ پوری کی پوری ایک صورت ہے نا، سورہ مجادلہ، اس میں دونوں لفظ کا استعمال ہوا ہے، اس لیے آپ اس کو زیادہ یاد رکھیے، جادل ہے نا اور ظاہر۔ اب ذرا دیکھیے، آپ کو فعل ماضی کی گردان کرنی ہے، بہت ہی آسان ہے۔ جادل، جادلا، جادلو، جادلت، جادلت، جادلنا، جادلت، جادلتما، جادلتم، جادلتی، جادلتما، جادلتنا، جادلتو، جادلنا، ٹھیک ہے۔ اس کا جو فعل مضارع بنے گا وہ ہوگا یفاعلو، فاعل یفاعلو، جادل یجادلو، ظاہر یظاہرو، قابل یقابلو، قاتل یقاتلو۔ قرآن کی آیت ہے نا، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اور پھر جب وہ لڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ قاتلو، مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں، اپنی جان بھی دیتے ہیں اور اللہ کی اپنی جان لیتے بھی ہیں، دوسروں کی جان لیتے بھی ہیں۔ بہرحال تو یفاعلو کے وزن پہ آپ کیجیے گا، دیکھیے جادل یجادلو، یجادلو، یجادلانی، یجادلونا، تجادلو، تجادلانی، یجادلنا، تجادلو، تجادلانی، تجادلونا، تجادلینا، تجادلانی، تجادلنا، تجادلو، نجادلو۔ اب آپ کو بنانا ہے فعل امر، فعل امر بنائیں گے ہم اس سے۔ یجادلو ہے ہمارا پہلا اسٹیپ، ہوتا ہے آخری والے حرف کو اخف کریں گے ہم، تو یہ ہو گیا یجادل۔ پھر مضارع کی پہچان کو آپ ہٹا دیجئے، وہ یہ رہ گیا کیا؟ جادل، جادل، یہ فعل امر آپ کا تیار ہے۔ قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کی طرف، کیسے بلاؤ؟ اچھی نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، وجادلہم، اور ان سے مجادلہ کرو، بحث مباحثہ کرو، باللتی ہی احسن، ایسے طریقے سے جو احسن ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان سے بحث مباحثہ کر رہے ہیں اسلام کے لیے اور وہ غیر اسلامک بن جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل اسلامک طرز عمل ہونا چاہیے آپ کا۔ تو قرآن نے کہا کہ جادل ہم، ٹھیک ہے نا، اس کو یہاں پہ ملا دیجیے ایسے کر کے، جادل ہم، بحث
मुबाहसा करो उनसे। यानी क्या हो गया, ये मफूल हो गया, ये है ना, मफूल भी। तो एक एग्जांपल आप याद रखिए, ये हमने जो आपके सामने आयत तिलावत की, ये सूरह नहल की आयत है। सूरह नहल सूरत नंबर 16 की आयत नंबर शायद 125 है, देख लीजिएगा उसको। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन फइन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ल अन सबीली। ऐसी ये कुछ आगे। बहरहाल तो बहुत आसान था आपके लिए। बाब मुफाअला फिल माजी फ़ाअला के वजन पे, फिल मुदारी युफ़ाइलु के वजन पे बनेगा, और फिल अम्र फ़ाइल फाइल के वजन पे बन गया। अब देखिए इस सूरत में जो हमने अभी आपके सामने तिलावत की थी शुरू में, क़द समी अल्लाहु, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ा हुआ है कि माजी से पहले जब कद आ जाए तो वो माजी करीब हो जाता है। लिहाजा माना कहेंगे यकीनन सुन लिया। सुन लिया, किसने सुन लिया? ये फेल माजी का पहला सीगा है। जब भी माजी या मुदारे का पहला सीगा हो तो चांसेस हैं कि फाइल बाहर भी मौजूद हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। हम आगे देख रहे हैं कि एक इसम है हालत रफा में, लिहाजा ये इसका फाइल है ना। तो समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुन ली। हम रुकू में जाते हैं तो क्या कहते हैं रुकू से उठने के बाद? समी अल्लाहु लिमन हमीदहू। हमीदहू, समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुन ली, लिमन, उसके लिए, हमीदा, क्या की हमद बयान की, हूँ उसकी, है ना, हमद बयान की उसकी, यानी अल्लाह की। तो अल्लाह ने उसको सुन लिया। तो कद समी अल्लाहु, क्या सुन ली? कौलल्लती, कौल हुआ बात, और अल्लती क्या है? अल्लज़ी, अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए वो जो, और अल्लती वो जो मुअन्नस ना। तो क़द समी अल्लाहु कौलल्लती, उस औरत की बात अल्लाह ने सुन ली। तुजादिलुका, अब देखिए जरा ये चौथा सिगा आया, ये एक तुजादिलु का आपका, तुजादिलु सेकंड पर्सन के लिए होगा ना, लेकिन यहाँ पे जो तुजादिलु है ये मुअन्नस के लिए है कि उस औरत की बात सुन ली अल्लाह ने जो तुझसे झगड़ रही है। तुजादिलु का, है ना, तुजादिलु का, तुझसे झगड़ रही है। अच्छा, यहाँ पे बात सब प्रेजेंट में कही जा रही है, इसलिए कहेंगे झगड़ रही है, वरना आपका माना क्या होगा? तुजादिलु वो झगड़ती है, झगड़ रही है, झगड़ेगी, तीनों मफहूम है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो झगड़ रही है। तो क़द समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, अपने शौहर के मामले में या अपने शौहर के लिए, है ना। और वतश्तकी इलल्लाह, तश्तकी, इश्तका, यश्तकी वो तो होता है उम्मीद से कुछ देखना, है ना, उम्मीद रखना, उम्मीद लगाए बैठना, इसको बोलते हैं इश्तका, इश्तकी। तो तश्तकी, और उम्मीद लगाए हुए है वो, इलल्लाह, अल्लाह से उम्मीद लगाई हुई है, अल्लाह की तरफ देख रही है कि अल्लाह कोई फैसला करेगा, है ना। झगड़ तो रही है आपसे ये बातें कह रही है, लेकिन वो हकीकतन क्या है, उसकी जो पुकार है, फरियाद है, अल्लाह से है ना। तो तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ, अल्लाह सुन रहा है। अब देखिए समिया यस्मउ, तो यस्मउ वो सुनता है, सुनेगा, सुन रहा है। यहाँ पे सिचुएशन क्या है, पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्रेजेंट में है। तो वल्लाहु यस्मउ, और अल्लाह सुन रहा है। तहावुरकुमा, तुम दोनों का झगड़ना ना, इसलिए कि इन्नल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह ताला सब कुछ सुनता भी है और देखता भी है। उसके बाद जो दूसरी आयत है उसमें क्या क्या है? अल्लज़ीना युज़ाहिरूना, जो लोग जिहार कर बैठते हैं। अल्लज़ीना युज़ाहिरूना, किसके बारे में? अपनी बीवियों के बारे में। अल्लज़ीना युज़ाहिरूना फी ज़ौजिहा, सॉरी क्या है वो आयत?
کیا ہے وہ، ہاں الذین یظاہرون من نسائہم، یعنی جو لوگ منکم من نساء، دیکھ لو ذرا، ہاں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک منکم ہے. من نساء. تو بھر اچھا تو زہار کیا ہے؟ اس معاشرے میں جب اسلام آیا تھا اس وقت اور اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا ہوتا تو وہ طلاق کے الفاظ نہیں بولا کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے اپنی بیوی کو کہ تمہاری پیٹھ ایسے ہی مجھ پہ حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ مجھ پہ حرام ہے. اسی کو زہار کا لفظ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اسلام میں بہت ہی بدترین بالکل ناجائز فعل ہے ایسے الفاظ کہنا ہے. کیونکہ قرآن نے یہ بات کہی نا کہ تمہاری مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے تمہیں ولدنا، تمہیں پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے، وہ تو تمہاری بیویاں ہیں. تمہارے منہ سے کہنے سے وہ تمہاری ماں نہیں بن سکتی ہیں. تو یظاہرون کا لفظ یہاں پہ آیا. یظاہرون، مظاہرہ، ظاہرہ یظاہرو، یظاہرو یظاہرانی یظاہرون، تظاہرو تظاہرانی تظاہرون. یظاہرون وہ لوگ ظہار کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے. تو الذین جو یظاہرون ظہار کر بیٹھتے ہیں، ہے نا، ظہار ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں، منکم تم میں سے، ہے نا. تو اب کہنے کا اس آیت کا مطلب یہی تھا آپ کو یہ بتانا کہ دیکھیے باب مفاعلہ سے جو بھی فاعل یا مفعول آپ کے سامنے فعل ماضی اور مضارع کی گردان آ رہی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ جو مین الفاظ ہیں یعنی کیا یہ مصدر. آپ مصدر کو یاد رکھیے چونکہ مصدر کو ہم اردو میں بولتے ہیں. معاہدہ بہت کامن ہے نا، آہدہ یعاہد، باحث یباحث. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو باتیں بالکل سمجھ میں آ گئی ہوں گی، واضح ہے یہ باتیں، کچھ اس میں ہڈن ہے نہیں. اور چونکہ آپ نے پہلے سے پتہ نہیں کتنے ورڈز کو پڑھ لیا ہے. بتائیے اس میں کوئی سوال تو نہیں کسی کا؟ میں آگے بڑھوں. اچھا قرآن میں یہ جو لفظ ہے مجادلہ نا یہ بہت استعمال ہوا ہے، کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے کہ ابراہیم سے اس کی قوم بحث کرتی تھی، مباحثہ کرتی تھی. جو لوگ اللہ کے بارے میں مباحثہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو ان کا استعمال بھی بہت ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. مقاتلہ کا استعمال ہوا ہے قرآن میں. جی کلیئر ہے. تو اس میں کچھ ایسی بات تھی نہیں. آپ کو مین یہ دو یاد رکھنا ہے، ماضی مضارع اور فعل امر. اور یہ اردو کے الفاظ ہیں، یہ تو ویسے ہی ہم کو یاد رہتا ہے الحمدللہ. تو یہ دوسرا باب آپ نے پڑھا الحمدللہ. ہم آتے ہیں تیسرے باب کی طرف. تیسرا باب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے باب تفعیل. اس کو بھی ہم اس کے جو الفاظ ہیں یعنی مصادر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں الحمدللہ. سب سے کامن جو لفظ ہے وہ ہے تعلیم. آپ سب کو پتا ہے تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ سکھانا. تدریس پڑھانا. تفہیم سمجھانا. تعلیم، تدریس، تفہیم، تکریم، تذلیل، تنزیل، تدبیر، تصدیق. تصدیق کا الٹا تکذیب. تصدیق سچ جاننا، تکذیب جھٹلانا. ٹھیک ہے نا. باقی تو آپ اپنا ڈھونڈتے رہیے. آپ کا مین مقصد ہے کہ آپ کو جب قرآن میں ایسے الفاظ آئے تو آپ اس سے نون ٹو ہو، آپ کے لیے وہ نئی چیز نہیں ہو. ہاں ایک جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن میں وہ ہے تسبیح. تسبیح پاکی بیان کرنا قرآن میں استعمال ہوا ہے. ورتل القرآن ترتیلا، ہے نا، قرآن میں استعمال ہوا ہے. قرآن کے بارے میں استعمال ہوا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور دھیرے دھیرے آرام آرام سے قرآن کی تلاوت کرو. جی تو اتنا کافی ہے ماشاءاللہ. آپ
लिखने को तो बहुत सारा लिख सकते हैं, आप लोग अपनी तरफ से लिख लीजिए। तकदीर, तारीफ, तदबीर, है ना, तज़हीक, तजवीद, तरगीब, ठीक है ना, तौहीद, तज़लील, बहरहाल तहजीब, बिल्कुल। तो बहरहाल इतनी बातें आपके सामने आ गई। अब आप बाकी अपने से आप खुद लिस्ट बनाइएगा। तो बाब तफ़ील को हम ये देखें कि अब इसका माजी और मुदारे किस पैटर्न पे बनेगा, ये है इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है ना। और याद रखने के लिए जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो एक छोटी सी हदीस है। आप में से मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक को याद होगी वो हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और उसे सिखाए, ठीक है ना। तो बाब तफ़ील का जो माजी और मुदारे बनेगा फ़अला के वजन पे बनेगा, फ़अला, ठीक है ना। बाब तफ़ील का माजी और मुदारे आप फ़अला के वजन पे बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहला हम देखते हैं, जैसे तालीम है, अल्लमा, और इसका मुदारे बनेगा युअल्लिमु, युअल्लिमु। अभी तक आप ये गौर कीजिए, ये आपने ये तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुलासी मजीद फी के अब्वाब में से। तीनों का जो मुदारे है वो देखिए पेश के साथ स्टार्ट हुआ है। बाब इफाल में पढ़ा था आपने अस्लमा यू अस्लिमू, है ना, मुदारे आपका पेश से स्टार्ट हुआ। बाब मुफाला में फ़अला युफ़ाइलू, ये भी पेश से स्टार्ट हुआ है। और जो तीसरा पढ़ रहे हैं बाब तफ़ील फ़अला युफ़ाइलू, ये भी पेश से स्टार्ट हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइक किसी का शो कर रहा है, प्लीज उसको ऑफ कीजिए। तो फ़अला युफ़ाइलू के वजन पे बनाएंगे हम अल्लमा युअल्लिमू, अल्लमा युअल्लिमू तालीमन, तालीमन, तालीम देना। तो आपने देखा कि उर्दू के वो अल्फाज जो आप आपस में बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं वही मसादिर होते हैं बाब मजीद फी बाब के। बहुत आसान है। तालीम, अल्लमा युअल्लिमू, तदरीस, दर्रसा युदर्रिसु। इसमें देखने वाली बात यह है कि ये देखिए आइन, लाम और मीम, इसका जो रूट लेटर्स है ना यही तीन है, बाकी ये जायद है। ता और या जायद है इसमें, देखिए ता और या सब में जायद आ रहा है, ता और या। मेन इसका तीन लेटर्स कौन है, देखिए दाल, रा और सीन, फा हा मीम, काफ राम, काफ रा मीम, ठीक है ना। जा, जाल, लाम और लाम। तो ये आपको यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, अब देखिए तो इसकी टीपीआई बहुत ही इजी है। अल्लमा, अल्लमा, अल्लमू, अल्लमत, अल्लमता, अल्लमना, अल्लमता, अल्लमतुमा, अल्लमतुम, अल्लमती, अल्लमतुमा, अल्लमतुन्ना, अल्लमतु, अल्लमना। तो ये माजी हुआ। गुजारे अल्लमा युअल्लिमु, युअल्लिमु युअल्लिमानी युअल्लिमुना, तुअल्लिमु तुअल्लिमानी युअल्लिमना, तुअल्लिमु तुअल्लिमानी तुअल्लिमुना, तुअल्लिमीना तुअल्लिमानी तुअल्लिमना, उअल्लिमु नुअल्लिमु। अब फिर आगे देखते हैं हम कैसे बनेगा इसका। युअल्लिमु है, इसको हमने पहला स्टेप अखफ किया तो ये हो गया युअल्लिम, और मुदारे की पहचान को हटा दीजिए अल्लिम, है ना। तो कुरान ने कहा अर्रहमान,
علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے علمہ سکھایا، کیا سکھایا؟ قرآن۔ تو علمہ یعلم، تو آپ اس چھوٹی سی حدیث سے اس کو یاد رکھیے گا، سب سے اچھی جو مطلب آپ کے لیے ایزی ہے، اس پورے باب کو، باب تفعیل کو، وہ جو حدیث ہم نے آپ کو بتایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں اچھے دو چیز ہے جو آپ انشاءاللہ دوسرے اس میں کلاس میں اس کو سیکھیے گا۔ ایک دیکھیے یہاں پہ آیا ایک لفظ آپ کا تعلمہ، اور یہاں پہ علمہ، یہ دونوں الگ الگ باب سے ہیں۔ ابھی جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ باب تفعیل سے یہ ہے علمہ، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ باب دوسرا باب ہے، انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو خیرکم، تمہارا بہترین، وہ ہے من جو تعلمہ سیکھے، یہاں دیکھیے علمہ سکھانا، تعلیم سے ہے، تعلیم کیا ہے؟ تعلیم دینا، سکھانا، اور تعلمہ سیکھنا، تعلمہ سیکھے، القرآن قرآن کو، وہ اور علمہ اسے سکھائے۔ یہ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ قرآن کی طرف۔ یہ جو باب ہے، یہ جو ہے نا تعلم، یہ ایسا ورب ہے جس کو دو مفعول چاہیے ہوتا ہے۔ دیکھیے کسی کو سکھایا جائے گا اور کوئی چیز سکھائی جائے گی، دو مفعول اس کا، قرآن بھی ہے اور یہ ہو۔ جی کیا سوال تھا آپ کا؟ ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ آپ کے سامنے کیا تھا، خیرکم تمہارا بہتر یا بہترین، من جو تعلمہ سیکھے قرآن کو، اور علمہ اسے سکھائے۔ آپ سمپلی کہہ دیجئے تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھائے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے۔ اچھا، قرآن میں ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، یہ جو باب تفعیل ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں اس کو لکھ دیتا ہوں۔ تطہیر، تطہیر کا مطلب پاک کرنا، پاک کرنا۔ تطہیر کا ماضی ہوگا طہر، یطہر تطہیرن، تو تطہیر پہ آپ کا ماضی بنے گا طہر یطہر تطہیرن، پاک کرنا۔ اس پہ بہترین حدیث ہے، اس لیے اب مجھے یاد آ گیا کہ میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، دعا میں کے جو الفاظ ہے یہ ہے، پہلے اس کا فعل امر بنائیے، فعل امر بنائیں گے ہم، اس کا یطہر ہے، اس کو ہم نے خف کیا، فعل امر کی پہچان ہٹایا، اور یہ آپ کا فعل ماضی، فعل امر تیار طہر ہے نا، پاک کر، طہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگی ہے اس میں کہا اللہم طہر قلبی، اے اللہ میرے قلب کو پاک کر دے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریا سے، دکھاوے سے پاک کر دے۔ دیکھیے بہترین دعا ہے، بہترین دعا، لکھ دوں میں اس کو، اللہم طہر، طہر یطہر تطہیرن، پاک کرنا، اللہم طہر قلبی من النفاق ولسانی من الکذب وعملی من الریا۔ تو الحمدللہ 3 ابواب آپ نے ثلاثی مزید فی کے پڑھے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی، ہے نا؟ پہلا جو آپ نے سب سے پہلا پڑھا باب افعال، دوسرا باب مفعلہ، اور تیسرا باب تفعیل۔ تینوں میں سملرٹی یہ ہے کہ تینوں کا جو مضارع ہے وہ
پیش سے اسٹارٹ ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ تینوں میں پیش ہے، ٹھیک ہے نا. اسلم یسلمو، ہے نا. ایک سیکنڈ پلیز، پہلے میں بات کمپلیٹ کر لوں پہلے، اس کے بعد بات کیجیے گا، ٹھیک ہے. باب افعال میں تھا آپ کا افعل یفعلو، باب مفعلہ میں فعل یفعلو، باب تفعیل میں فعل یفعلو. یہ تین ہے، تینوں کا آپ کو الحمدللہ فعل امر بنانے آ گیا. اب کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ پوری ٹی پی آئی سب کی رکھیے. ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ 8-10 ورڈز کی ٹی پی آئی آپ کو یاد رہنی چاہیے، اور پیٹرن آپ کو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، پھر آپ کے لیے آسان ہے نا انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ جو آپ ایک پہلے اس کو میں لے لوں، یہ جو تسبیح ہے، تسبیح قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. اب ذرا کوئی بتائے کہ تسبیح کا فعل ماضی کیسے بنے گا؟ اور قرآن میں دیکھیے نا ذرا، آپ 27ویں 8ویں پارے میں دیکھیے گا کہ جنرلی جو صورتیں اسٹارٹ ہوئی ہیں وہ سبح یا یسبح سے، سورہ صف، سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. سورہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض. تو آپ یہ دیکھیے سبح یسبح، ماضی بھی ہے مضارع بھی ہے. تو باب یہ جو باب تفعیل سے تسبیح ہے قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اس لیے آپ کے ذہن میں یہ باتیں رہنی چاہیے. قرآن نے کہا کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبیح کی ہے یا کر رہی ہے یا کرتی ہے آسمان و زمین اور ان کی تمام موجودات میں، ہے نا. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ. اب دیکھیے یہاں پہ مضارع آ گیا، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے مگر. میں نے آپ کو یہ بات کئی بار بتائی ہے کہ جب بھی ان کے بعد اللہ آ جائے تو اس کا ٹرانسلیشن کیجیے گا نہیں مگر، ہے نا، یا لا کے بعد اللہ آ جائے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. ٹھیک ہے. بہرحال تو بات بالکل کلیئر ہے آپ کے سامنے، واضح ہے. کوئی ایسی بات جو مبہم ہو تو آپ سوال کر لیجئے. باب تفعیل اور ایک اور کون سا پڑھا؟ باب مفعلہ ختم ہوا الحمدللہ. انشاءاللہ اس کے بعد کسی کلاس میں ہم دیکھیں گے دوسرے باب کو، 2-4 اور ابواب ہیں ان میں سے، انہیں میں آپ کو پڑھا دوں گا انشاءاللہ. حالانکہ بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آپ کو اس کا نالج ہونا چاہیے، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس کو بتائیں گے، ٹھیک ہے نا. اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی جائیں اس پہ میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.